اب ہم آتے ہیں خواجہ میر دب کی غزل نمبر 1 کے شعر نمبر 4 کی طرف۔ واعظ کسے ڈراوے ہے یوم حساب سے، گریا میرا تو نامہ اعمال دھو گیا۔ یہاں پہ اگر ہمیں یاد ہو تو ہم نے پچھلی دو اشعار کی تشریح کی ہے، وہ یہی ان کا جو میر درد کا رونا تھا وہ یہی تھا کہ ان کے جو گناہ ہیں وہ گناہ اس قدر ہیں کہ یہ نادم ہیں ان گناہوں کے اوپر، اور یہ جو ہے یہاں پہ انہی ندامت اور اسی آنسوؤں کے اوپر یہ ایک بات یہاں پہ واعظ سے کہتے ہیں۔ واعظ کہتے ہیں واعظ کرنے والے کو، نصیحت کرنے والے کو، یوم حساب یعنی آخرت کا دن۔ اب یہاں پہ جو بھی واعظ کرتا ہے، نصیحت باز عموماً دیکھا جاتا ہے کہ دیندار نیک افراد جو ہیں وہ دین کی طرف راغب کرنے کے لیے یوم آخرت کی جو باتیں ہیں وہ کہہ کے ڈراتے ہیں لوگوں کو، وہ راغب کرتے ہیں کہ اگر اچھے اعمال نہیں کرو گے تو انجام برا ہوگا، یہ کہہ کے ڈرایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات یہ کہتے ہیں کہ واعظ تم کیوں مجھے ڈرا رہے ہو، تم کسی اور کو جا کے ڈراؤ۔ واعظ کسے ڈراوے ہے یوم حساب سے، میں تو پہلے ہی نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں گناہ گار تو ہوں، یہ بات تو یہ قبول رہے ہیں، لیکن واعظ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم جو مجھ پہ اپنا وقت برباد کر رہے ہو ڈرا کے، میں تو پہلے سے ہی ڈرا ہوا ہوں، میں تو پہلے ہی اتنے ندامت کے آنسو بہاتا ہوں بیٹھ کے، اگر مجھ سے گناہ سرزد ہو بھی جاتے ہیں تو میں ان پہ نادم ہوتا ہوں۔ گناہوں کے سرزد ہونے کے بعد ان کے اوپر نادم ہونے کا مطلب اور ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر نیکی کی رمق ہے، اور پھر اس کے اوپر آنسو بہانا اور معافی مانگنے کا مطلب ہے کہ اس چیز کی بھی ہمیں اللہ کی طرف سے ایک اچھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں جیسے ہی ہم ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، جیسے ہی ہم معافی مانگتے ہیں، تو جو ہمارا گناہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دھو دیتا ہے اور ہمیں پاک کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ایک اچھی امید کے ساتھ یہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ اس غرور میں ہیں کہ میرا پروردگار جو ہے وہ زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور اگر مجھ سے گناہ سرزد ہو بھی جاتے ہیں تو میں جیسے ہی اللہ کے حضور معافی مانگتا ہوں اور میں اتنا گریہ کرتا ہوں، میں اتنا نالا، اور گریہ کرنا مطلب کہ رونا دھونا، گڑ گڑانا، میرے اعمال میرے رونے دھونے سے، میرے گڑ گڑانے سے، میری جو مغفرت کی دعا مانگنے سے وہ سب اللہ تعالیٰ وہیں کے وہیں دھو دیتا ہے، میں تو پاک ہوں۔ یہ اپنے طور پہ اس چیز کو اچھا گمان لے کے بیٹھے ہوئے، اور جو کہ اچھی چیز ہے، اور یہ واعظ کو یہ بات کہتے ہیں کہ مجھ پہ نہیں اپنا وقت برباد کرو، بلکہ کسی اور کے پاس جاؤ، میں تو اپنا حساب اللہ کے ساتھ خود ہی کر لیتا ہوں، اگر مجھ سے گناہ سرزد ہو بھی جاتے ہیں تو میں اتنا ندامت کے آنسو بہا کے روتا ہوں کہ وہ وہیں مجھے امید ہے کہ وہیں میں پاک کر دیا جاتا ہوں اپنے گناہوں سے۔ پھر ہم آتے ہیں اپنے آگے کے شعر کی طرف، جو کہ ہے پھولے گا اس زبان میں گلزار معرفت، یا میں زمین شعر میں وہ تخم بو گیا، یہ تخم بو گیا۔ اب یہاں پہ یہ تخم بونے کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کی شاعری ہے، زمین شعر میں یہ تخم بو گیا، یہ جو غزل کی بات ہو رہی ہے، زمین شعر مطلب شاعری، جو بھی شاعری یہ کرتے تھے، اور غزل کی قسم میں، اشعار کی قسم میں، زمین شعر میں یہ تخم بو گیا، یہ غزل جو میں نے کہی ہے، یہ جو ہے یہ آگے پھلے گی پھولے گی، لوگوں کے زبانوں پہ یہ ضرور آئے گی، یہ اتنی پسند کی جائے گی۔ ایک معنی یہ ہو گئے۔ دوسری بات یہاں پہ جو شاعر ہے وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، کیونکہ لوگ جو تھے اس وقت کے، اور ہمیشہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ شاعری کی طرف رہا ہے، اور جس وقت درد کا زمانہ تھا لوگوں تو محفلیں سجایا کرتے تھے، اور شاعری کی محفلیں ہوا کرتی تھی، اور لوگ اس میں اپنا وقت لگاتے تھے۔ اب اگر غزلیں جو ہیں وہ عام عشق مجازی کے اوپر ہوں تو پھر وہ محفلیں سجانا اور گھنٹوں ان میں بیٹھے رہنے سے مراد یہ ہے کہ اپنا وقت برباد کیا جائے۔ لیکن درد نے اس شوق کو بھی، اگر ان کو بھی یہ شوق تھا غزل گوئی کا، اور اس وقت کے لوگوں کو بھی محفلیں سجا کے وقت لگانے کا شوق تھا، تو غزل یہاں پر اپنے آپ کو یہ کریڈٹ دے رہے ہیں، یہ ایک شاباشی دے رہے ہیں اس چیز کی کہ انہوں نے اس
جو لوگ اس وقت لگاتے تھے اور محفلیں سجاتے تھے، اس وقت کو بھی ایسا بنا دیا کہ وہ اللہ کے یہاں پسند کیا جائے گا، کیونکہ یہ غزل میں عشق حقیقی کو لے کے آ گئے. یہ ایسا انہوں نے اشعار کہے کہ جس سے لوگ جو ہیں وہ اپنے اعمال کی طرف ضرور دیکھیں، اپنا جائزہ ضرور لیں اور وہ نیکی کی طرف راغب ہوں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ درد جو ہیں وہ ایک طرح سے یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو یہ شاعری ہے یہ تبلیغ کا کام کر رہی ہے. یہ شعر تو کہہ رہے ہیں، محفلیں تو سج رہی ہیں، لوگ شاعری تو سن رہے ہیں، لیکن جب عشق حقیقی کی شاعری سنی جائے گی تو وہ تو تبلیغ ہے، تو پھر یہ تو باعث ثواب ہے. تو یہ جو ہے پھولے گئے زبان میں گلزار معرفت، یعنی شاعری کی زبان میں جب یہ اس طرح کی شاعری جو ہے یا درد کی شاعری جو ہے وہ معرفت کی طرف، معرفت کی شاعری جو ہے وہ عام ہوگی، لوگوں کی زبانوں پہ آئے گی، تو پھر جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہوگا، تبلیغ کا سلسلہ ایک طرح سے شروع ہوگا، معرفت کا سلسلہ شروع ہوگا، عشق حقیقی کا سلسلہ شروع ہوگا، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ان کے نزدیک اچھا ہے. اچھا جی، آتے ہیں اگلے شعر کی طرف. آیا نہ اعتدال پہ ہرگز مزاج دہر، میں گرچہ گرم و سرد زمانہ سمو گیا. دہر کہتے ہیں دنیا کو، مزاج دنیا کا مزاج. اعتدال مطلب متوازن ہونا، توازن میں آنا، کہ دنیا کا مزاج کو توازن میں نہیں ہے. کبھی دنیا میں لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، دنیا میں لوگ غمی میں بھی مبتلا ہیں، دنیا میں لوگ بیماری میں بھی ہیں، دنیا میں لوگ طرح طرح کی اپنی جو ان کی مصروفیات ہیں ان کے ساتھ ہیں. کوئی بہت زیادہ تکلیف میں ہے، کوئی بہت زیادہ خوش ہے، کسی کے پاس زیادہ دولت ہے، یہ چیزیں، کوئی فقیری میں زندگی بسر کر رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اعتدال میں نہیں ہیں. سارے ہی ایک جیسے حال میں ہوتے تو دنیا میں کوئی کسی قسم کی کوئی زندگی کی رمق نہیں ہوتی، بالکل پھیکی زندگی ہوتی کہ سبھی اگر خوشحال ہوتے یا سبھی بے حال ہوتے. کسی کو دوسرے کو دیکھ کے زندگی جینے کا یا حوصلہ اپنا بلند کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوتا اگر اعتدال میں ہوتی. تو یہ دنیا کا مزاج ہے، اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ دنیا کو اعتدال میں نہیں رکھا. اب یا میں گرچہ گرم و سرد زمانہ سمو گیا، یعنی کہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو بھی ان کے حالات تھے، توکل تھا، صبر تھا، قناعت تھی. پھر دہلی میں جس وقت یہ رہ رہے تھے اس وقت کے انہوں نے اپنے سیاسی حالات جو بھی ہیں وہ اپنے دیکھے، وہ بیان کیے. کیونکہ یہ ان کے پاس لوگ آتے تھے تو ان سے مل کے، ان کی باتیں دیکھ کے، تو ان کے پاس جو تجربہ ہے، ان کے پاس جو حالات ہیں، یہ ان چیزوں کا سب کا بیان کر رہے ہیں. اور دوسری چیز ہم اگر اس شعر کے مطابق دیکھیں تو ہم یہاں پہ یہ بات بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے جب اپنی زندگی گزار لیتا ہے یا وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ اپنے گزرے ہوئے وقت کی طرف پیچھے ضرور، کہ وہ کیا کام کر کے کیا آیا ہے، پیچھے وہ ضرور یہ چیز دیکھتا ہے کہ اس نے جو بھی کام کیے ہیں، جو بھی کامیابی یا ناکامی ہے، وہ ایک جائزہ ضرور لیتا ہے. اور پھر اگر کامیاب بھی ہوا ہے، ناکامی پہ تو ضرور یہ بات کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر کر سکتا تھا. لیکن اگر وہ کامیاب بھی ہوا ہے تو بھی انسان یہ ضرور کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر بھی کر سکتا تھا. اپنے کیے ہوئے کام کو اگر اس کو دوبارہ موقع ملے تو وہ یہ بات کہہ سکتا ہے. تو پھر اعتدال میں آنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی اپنے ہی چیزوں سے، اپنی ہی زندگی سے وہ مطمئن نہیں ہے. وہ اس کا جو مزاج ہے وہ اعتدال میں نہیں رہتا. وہ ہمیشہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے یا ان کو خوشگوار کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ کوششیں کرتا رہتا ہے. نرمی گرمی جو ہے وہ انسان کی زندگی کے ساتھ ہے. ہر حال میں توکل رکھنا، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، لو لگانا، یہی انسان کا جو ہے وہ حاصل ہے اس کی زندگی کا. جیسا بھی زندگی کا مزاج ہو، آپ اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں اس طرح سے کہ وہ آپ سے بہت اچھے حال میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اور اس کی زندگی میں تو توازن نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے. آپ اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، جو بھی آپ کی قسمت ہے، وہ آپ اپنے حساب سے، اپنی جو آپ کو چیزیں ملی ہوئی ہیں، آپ کو ان میں رہ کے توکل کے ساتھ توازن، ان چیزوں میں توازن لے کے آنا ہے. میں گرچہ گرم و سرد زمانہ سمو گیا، مطلب کہ آپ کو جو بھی اللہ کی طرف سے ملا، جو بھی آپ کی تقدیر تھی،
اچھی تھی بری تھی جیسے بھی تھی، آپ نے آپ کے اختیار میں جہاں تک اس کو بدلنا تھا، جتنی کوشش آپ کے اختیار میں تھی آپ نے کر لی۔ اب آپ نے اپنی زندگی کو دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اپنی ہی زندگی کو، وہ اچھی ہو یا بری ہو، وہ تکلیف میں ہو وہ خوشی میں ہو، جیسے بھی ہو توازن آپ کو برقرار رکھنا ہے۔ اپنی زندگی کا توازن آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر ایک شخص بھی اپنی زندگی کا توازن رکھے گا تو اس کو دیکھ کے دوسرا بندہ، اور اسی طرح سے پھر دنیا جو ہے وہ توازن میں آئے گی۔ حالانکہ دنیا کا مزاج توازن میں نہیں ہے، دنیا کا مزاج اعتدال میں نہیں ہے۔ آپ کو اپنی زندگی سے اعتدال میں لانی ہے، آپ کو دنیا اعتدال میں نظر آئے گی۔ اگر آپ نے اپنا اعتدال جو ہے وہ آپ نے اپنا توازن آپ کا بگڑا، آپ کا اعتدال ختم ہوا، آپ کو دنیا جو ہے وہ بگڑی ہوئی نظر آئے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہو دنیا آپ کو ویسے دکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے آخری شعر کی طرف آتے ہیں جو کہ مقطع ہے۔ اے درد جس کی آنکھ کھلی اس جہان میں، شبنم کی طرح جان کو وہ اپنی رو گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے دنیا میں، اپنی مرضی سے تو کوئی نہیں آتا۔ ہاں، دنیا میں آنے کے بعد اپنی زندگی کو دیکھ کے اپنی مرضی، جو بھی اختیار جہاں تک اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہاں تک اس کو اختیار ہے، تو وہاں پہ وہ اپنا وہ اختیار استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے وہ بہتر بنا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی پہ ڈھال سکتا ہے۔ یہاں پہ جس کی بھی آنکھ کھلی وہ ایسے کھلی، شبنم کی طرح جان کو وہ اپنی رو گیا۔ اگر ہم شبنم کو دیکھیں تو شبنم جو ہے وہ پتوں پہ جو اوس پڑتی ہے اس کو ہم شبنم کہیں گے۔ تو وہ جب رات بھر پڑتی ہے، اوس جمع ہو جاتی ہے پتوں پہ، تو اور نظر آنے لگتی ہے پتوں کے اوپر باقاعدہ اس کی اس کی جسم جو ہے وہ نظر آنے لگتا ہے۔ اب جب صبح ہوتی ہے، سورج کی کرنیں جب پتوں پہ پڑتی ہیں تو وہ اس سے وہ جو ہے وہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ زمین پہ گرتی ہیں اور زمین، خشک زمین جو ہے وہ اس کو جذب کر لیتی ہے۔ یہ وہ زندگی اور موت کی مثال دی ہے کہ شبنم جب پڑتی ہے پتے پہ آئی ٹھہر گئی، ہم دنیا میں آئے ٹھہر گئے اس اتنے وقت کے لیے جتنے وقت کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا۔ اب ہم ٹھہر کے اس کے اندر وہی سارے کام کر رہے ہیں جو ہماری تقدیر میں ہیں۔ ہم نے وہ تمام کام کیے، پھر موت کا وقت آتا ہے، جیسے کہ سورج کی کرن آئی، سورج کی کرن پتے پہ پڑی اور اس شبنم کے قطرے کو جو کہ ٹھہرا ہوا تھا رات بھر وہ پڑتی رہی اور وہ جو ہے وہ جسم بڑھتا رہا، پنپتا رہا، پھولتا رہا، پھر وہ ٹھہر گیا۔ پھر جیسے ہی سورج کی کرن یعنی موت کی طرح وہ آئی اور اس نے اس کو خشک کر دیا اور جو ہے وہ زمین پہ گری اور زمین نے بھی اس کو جذب کر لیا۔ یہی انسان کی زندگی کی مثال ہے، اور اتنی ہی زندگی ملی ہے کہ جیسے کہ رات ہوئی اور صبح ہو گئی، ایسے ہی زندگی ہے کہ بہت مختصر سی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بڑی طویل زندگی ہے لیکن یہ بڑی مختصر سی زندگی انسان لے کے آتا ہے، اور اسی میں اس نے تمام وہ کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو عقل مندی یہی ہے کہ جو بھی جب یہ پتہ ہے کہ زندگی اتنی ہی ہے اور موت بھی برحق ہے، واپس بھی نہیں آنا، موقع بھی دوبارہ نہیں ملے گا، تو پھر اس طرح سے عقل مندی سے زندگی گزاری جائے کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، دنیا میں رہ کے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو بہتر بنائے، جو جہاں پہ مواقع بھی ہیں، جہاں پہ زندگی بھی ہے، جہاں پہ خوشیاں بھی ہیں، جہاں پہ آرام بھی ہے، سکون بھی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر عقل مند شخص وہی ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ نے تو تمام بتا دیا نا، یہ تو وہ امتحان ہے جس کا نتیجہ ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ اچھا کرو گے تو یہ نتیجہ ہے، یہ کرو گے پہلے سے ہی پیپر آؤٹ ہے، نمازیں پڑھنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، نیکیاں کرنی ہے، تقوی پہ رہنا ہے، صبر کرنا ہے، توکل کرنا ہے، ہر چیز ہے۔ جب یہ پیپر ہی آؤٹ ہے، سب کچھ پتا ہے، تو پھر کرو اور پھر آگے اپنا جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بہتر بناؤ۔ درد کا یہی خیال ہے۔ امید ہے غزل نمبر 1 آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کے تمام اشعار بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے تشریح کرنے ہیں۔ تشریح آپ اپنے ہی الفاظ میں کیجیے گا، جو بھی آپ نے ان اشعار کو سمجھا مناسب الفاظ میں ان کی تشریح کیجیے، اپنے امتحانات کی تیاری کرتے رہیے۔ امید ہے کہ آپ تمام لیکچر سے فیض اٹھا رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ آئندہ عشق مجازی کے موضوع کے ساتھ کسی نئے شاعر کو لے کے حاضر ہوتی ہوں۔ جب تک کے لیے اللہ